کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں خوفناک آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ 500 سے زائد سٹالز جل کر راکھ ہو گئے۔ متاثرہ دکانداروں کا شدید غصے اور مایوسی کا اظہار، کہتے ہیں فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ معلومات حاصل کرتے ہیں، نمائندہ سما قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ ہم موجود ہے G9 بازار میں، جس کو پشاور موڑ اتوار بازار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہ جتنا بھی علاقہ ہے اس میں یہ آگ جو ہے وہ لگی ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے سے یہ آگ جو ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر آگ نہیں مل۔ یہ یہاں پر بہت سارے لوگ جن کی دکانیں، اچھا یہ بتائیے، 1 گھنٹہ پہلے کیا کالے، وہ نہیں آئے۔ یہ بتائیے کہ جب سے آگ لگی ہوئی تھی ہم نے کالے کیا، 3 سٹال جلے ہوئے تھے، ریسکیو والے نہیں آ رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ چوتھی دفعہ آگ لگ رہی ہے، اس کا کیا ہوا؟ دوسری دفعہ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ لائٹ شائٹ نہیں ہے، یہ کیوں نہیں لگ رہی، یہ کیوں لگتی ہے آگ؟ اس کا یہ بتائیے کہ یہاں پر تو ریسکیو کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بھائی جان آج محرم کی وجہ سے انہوں نے پہلے سے اعلان کیا کہ گاڑی یہاں نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جو آگ لگی ان کی انکوائریاں ہوئی تھیں، ان کا کیا بنا؟ انکوائری پبلک نہیں کر رہے، بتائے نا پبلک کریں نا۔ ابھی تک کتنی دکانیں یہاں پہ جل چکی ہیں آپ کے؟ یہ سارا جل گیا، 500 دکان، 500 سے زیادہ جلا ہے۔ 500 دکانیں جائیں، کون کون سے سیکشن کے دکان؟ شوز سیکشن، ڈیکوریشن اور کاپی سیکشن، بیگ سیکشن، گارمنٹ سیکشن، یہ جل گیا۔ تو ریسکیو والے کتنی دیر میں نہیں پہنچے؟ آیا بھائی، پانی ہی نہیں تھا۔ ریسکیو والے کو کال کر رہے تھے، کہہ رہے کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں آئے گا، ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کوئی گاڑی ادھر نہیں ہوگی، تبھی نہیں، یہ سارا پلان ہے۔ نہیں تو کس نے کہا تھا کہ یہاں پر گاڑی نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں کس نے ریسکیو والے کو کال کے اعلان کیا ہوا تھا دفتر سے کہ آج گاڑی نہیں ہوگی۔ بھائی جان آج فائر بریگیڈ بھی اکٹھا کر رہا تھا، جو ہم نے اپنے پیسوں پہ سلنڈر خریدا ہے، اپنے پیسوں پہ سلنڈر خریدا ہے، گورنمنٹ کوئی تعاون نہیں کر رہے۔ ٹوٹل کتنی دکانیں تھی جن میں سے کتنی جلی ہیں؟ 5 ٹوٹل 2846 سٹال ہے۔ اس پہ میں شوز سیکشن کا صدر بھی ہوں، اس کے علاوہ بھائی جان آج 500 دکانیں جل گئے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح آپ نے بتایا کوئی وجوہات نہیں پتہ چل سکی؟ بھائی جان ابھی کون سے پہلا تو بانا کرنا تھا کہ سولر کی وجہ سے، بیٹری کی وجہ سے آگ لگ رہا ہے، ابھی تو نہ سولر ہے نہ بجلی ہے۔ بھائی جان 10 بجے لائٹ سٹارٹ ہوتا ہے جنریٹر کا، اور بھائی جان 8:10 پہ بند ہو جاتا ہے۔ جی جس طرح یہاں پر یہ تمام وہ دکاندار ہیں جن کی یہی گریونسز ہیں کہ یہاں پر ریسکیو کے لوگ جو ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ آج ریسکیو کی گاڑیاں محرم کی وجہ سے انگیج ہیں تو وہ یہاں پر نہیں آ سکی، جس کے بعد یہ آگ لگی اور ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 6 گاڑیاں جو ہیں وہ اسلام آباد CDA ریسکیو کی یہاں پر کام کر رہی ہیں، 10 گاڑیاں جو ہیں وہ راولپنڈی سے منگوائی گئی ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہاں پر ان سٹالز کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک سائیڈ سے جو ہے وہ آگ بجھائی جاتی ہے تو دوسری طرف جو ہے یہ آگ بھڑک چکی ہوتی ہے۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ وہ شو سٹالز کا ایریا ہے جہاں پر یہ تمام آگ جو ہے وہ ابھی تک لگی ہوئی ہے اور اس پر قابو جو ہے وہ نہیں پایا جا سک رہا۔ یہاں پر جو ریسکیو کے لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو فائر ٹینڈرز جو تھے ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، لیکن آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ابھی تک اس آگ کو روکا نہیں جا سکا۔ میں آپ کو بتاؤں 3 سیکشنز جو ہیں وہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ جو شوز سیکشن تھا، کراکری سیکشن اور یہاں پر جو پلاسٹک کی کراکری کا سیکشن تھا وہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ آگ جو ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے۔ خاص طور پر جو شو سیکشن ہے وہ مکمل طور پر جل چکا ہے، لیکن ابھی تک یہاں پر جتنے بھی دکاندار ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں جتنا سامان بچا سکتے تھے اس کو بچائیں، لیکن تاحال یہ آگ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی صحیح ہے قمر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ سے معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان صاحب بہت شکریہ، بتائے گا کہ آگ پر کب تک قابو پا لیا جائے گا اور کوئی اندازہ ہے کہ کتنے سٹالز کب تک نقصان پہنچا ہے؟ تقریباً آف دا انسیڈنٹ ود ان 5 to 8 منٹس جو ہے نا گاڑیاں یہاں پہنچ گئی تھی، اور میں خود بھی اراؤنڈ 8-9 منٹس میں یہاں پہنچ گیا تھا۔ ایز وی اسپیک ناؤ اراؤنڈ 10+ فائر بریگیڈ ہمارے پاس ہیں، جس میں نہ صرف اسلام آباد، راولپنڈی بھی شامل ہے، اور پلس ہم نے ایئر فورس کی گاڑیاں بھی منگائی ہیں ان کیس نیڈ پڑے، اور سیکنڈلی واٹر باؤزز اویلیبل ہیں تاکہ پانی کی کہیں شارٹیج نہ آئے۔ تقریباً کوئی جو سیکشن ہوتے ہیں، ایک سیکشن میں تقریباً 42 اسٹالز ہیں اور 9 سیکشنز کو یہ آگ لگی، یا وہ جگہ ہے جہاں پہ لنڈے والا جو کپڑا ہوتا تھا وہ ہے۔ اب کیا وجہ تھی آگ کی، دیٹ کوڈنٹ بی جج ناؤ، کوڈ بی کسی نے کو ماچس کی تیلی جلائی ہو، لائٹر جلایا ہو، یا کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، تو انتظامیہ ہر معاملے سے انکوائری کر رہی ہے۔ ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن ہمارے ساتھ موجود تھے، خصوصی سما سے انہوں نے گفتگو کی، تو آپ کو اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔
اور یہ آگ لگی ہے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ H9 اتوار بازار میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ آگ کی شدت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتہائی بڑے درجے کی یہ آگ ہے۔ آگ سے 500 سے زائد سٹال جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ دکانداروں کی جانب سے اب دہائیاں دی جا رہی ہیں۔ گارمنٹ اور جوتوں کے سیکشن مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاخیر سے پہنچی، دکانداروں کا یہ دعویٰ ہے۔ انتظامیہ ہر بار انکوائری کرتی ہے، ہمیں رپورٹ نہیں دیتی۔ دکانداروں نے یہ شکوہ کیا ہے، سولر اور بیٹری سے منع کیا گیا، وہ ہم نہیں لگاتے۔ دکاندار کی جانب سے موقع بھی سامنے آیا ہے، آج تک پتہ نہیں چلا کیا کیوں لگ جاتی ہے۔ متاثرہ دکاندار کا یہ شکوہ سامنے آیا ہے۔ تو اسلام آباد کا یہ علاقہ H9 جہاں پر اتوار بازار میں خوفناک آگ لگ گئی ہے اور اس کے یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد بہزاد سلیمی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بتائیے گا بہزاد صاحب، اس وقت کتنے فیصد آگ پر قابو پا لیا گیا ہے؟ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آگ ابھی بھی جو ہے وہ مختلف سٹالز کو لگی ہوئی ہے، لیکن جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے بڑی تندہی سے اس آگ کو بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور کافی آگ پر قابو پایا جا چکا ہے۔ لیکن بعض ایسی جگہ ہیں جہاں آگ پر قابو پانے کے بعد دوبارہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو اس وقت کولنگ کا عمل بھی جاری ہے اور آگ بجھانے والا جو عملہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد آگ پر قابو پایا جائے۔ نہ صرف اسلام آباد بلکہ راول پنڈی سے بھی فائر بریگیڈ اور جو امدادی عملہ ہے یہاں پہنچا ہے اور اس وقت جو ہے تمام عملہ اسلام آباد کا اور راول پنڈی کا اس آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ تاہم اس آگ سے سینکڑوں جو سٹالز ہیں یہاں سستے بازار کے وہ جل چکے ہیں، جن میں زیادہ تر جو سٹالز تھے جو جوتوں، کراکری اور اس کے علاوہ جو مختلف اشیاء کے سٹالز تھے جو زیادہ متاثر ہوئے اور اس آگ کی لپیٹ میں آئے، اور دکاندار جو کہ خود گھروں پہ موجود تھے وہ بھی یہاں پہنچے اور انہوں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت ان سٹالز کو خالی کرنے کا عمل شروع کیا اور کافی حد تک جو ہے وہ جو ایریا تھا ان کو مختلف سٹال ہولڈرز نے آ کے اپنا سامان نکالا اور اس وقت جو تمام تر جو عملہ ہے وہ اس کوشش میں مصروف ہے کہ جلد سے جلد اس آگ پر قابو پایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے بہزاد صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ایران اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائل کیوں نہیں رکھ سکتا؟ دوسرے ممالک میزائل رکھیں اور ایران کے پاس نہ ہوں، یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کی ہمراہ پریس کانفرنس، کہا ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام کسی مرحلے میں بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا۔ دنیا میں ایسے عناصر موجود ہیں جو امریکہ ایران امن معاہدے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسلام آباد میمورنڈم کے لیے وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔ ایران اور پاکستان کو یکجان دو کالب قرار دیا۔ ایران کی کامیابی ہماری کامیابی، ایران کا نقصان ہمارا نقصان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ شہباز شریف نے پریس کانفرنس کا آغاز فارسی شعر سے کیا، جس پر ایران سے آئے مہمانوں نے تالیاں بجا کر داد دی۔ یاراں باشد کے در وقت بلا دستگیرت از رفیق مبتلا۔ وزیر اعظم نے کہا دنیا میں ایسے عناصر ہیں جو امن معاہدے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ امید ہے مفاہمتی یادداشت حتمی معاہدے میں تبدیل ہوگی، ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ وزیر اعظم نے تصدیق کی کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا۔ دوسرے ممالک میزائل رکھیں اور ایران کے پاس نہ ہوں، یہ دوہرا معیار نہیں چل سکتا۔ Ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. ایرانی صدر نے بھی علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا۔ ملت ما را اساسی دیگر است، این اساس اندر دل ما مضمر است. ما ز نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دونوں ممالک کا مستقبل اور منزل مشترک ہے۔ اسلام آباد میمورنڈم کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خدمات کے معترف ہیں۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے۔ ما اینجاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون
برادر شهباز شریف، برادر عزیزمون فیلد مارشال عاصم منیر و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی هاشون. मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। खित्ते में अमन, पायदार तरक्की और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए तामीरी बातचीत पर इत्तेफाक किया गया।